I'm not interested. I'm not interested. I'm not interested. نہیں میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کی. دیکھیں اب یہی بات ہے کہ چونکہ ایک شخص کی ضمانت کے پیچھے اتنا مجھے نہیں پتا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میٹرک میں لیٹر رائٹنگ کے جو اتنے زیادہ مارکس ہوتے ہیں, موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو اسٹیٹ آنریبل میڈم / سر یورز اوبیڈینٹلی یور اوبیڈینٹ سرونٹ, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیتی. لیکن اب سمجھ آئی کہ میٹرک کے ایگزام میں لیٹر رائٹنگ کے اتنے مارکس کیوں تھے. کیا پتا تھا کہ لیٹر رائٹنگ سکلز کہاں کام آتے ہیں. لیکن بیسکلی جی میں اس کے بارے میں آپ کو کیا جواب دوں کہ آپ بھی انٹرسٹڈ اس میں ہیں کہ ایک سیلیبریٹی پولیٹیشین جس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی قومیں, وہ تو ٹرمپ صاحب ہیں نا ان کے دوست, آپ کیوں غم کر رہے ہیں. آپ غم کریں جو بات آپ نے کی, کسانوں کا غم کریں, آپ غم کریں اس تندور والے کا غم کریں جس کا کوئی ٹک ٹاکر اکاؤنٹ نہیں ہے, جس بیچارے کو گیس مہنگی تھی تو اس نے سوچا کہ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں. اس کو لگا یہ خوبصورت ہے, یہ ذرا خوبصورت نہیں ہے, اس کا قد تھوڑا بیٹر ہے, اس کی ٹویٹیں کر لیتا ہوں. اس کا پرچہ بن گیا ہے, اس کا پرچہ بن گیا ہے. اس کی ضمانت 3 مہینے وکلا کے بوائکاٹ سے آگے ہو جاتی ہے. ابھی ہم سن رہے ہیں 27 فروری کو سپریم کورٹ بات کرے گی. ان لوگوں کے کیونکہ وہ فیمس نہیں ہیں, ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. کل کو آپ ہوں گے, کل کو آپ ہوں گے. آج آپ نہیں کھڑے ہو رہے ان کے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میں کیوں بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آج اگر ILF انصاف لائرز فورم ایک جائز بات کرے گا تو میں اس کو سپورٹ کروں گی. وہ کہہ رہے ہیں بوائکاٹ نہ کریں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہزارہ میں بوائکاٹ ہوا, ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ نے بوائکاٹ کیا, ہزارہ ڈسٹرکٹ بار نے بوائکاٹ کیا. کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کے بوائکاٹ سے کون سا آپ کا جج بن جائے گا, آپ کو پہلے پارٹی بازی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ گرین انیشیٹو لانچ ہونے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا, جرنلسٹ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جی پانی کہاں سے کٹے گا, کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان ہوگا, اس میں عام عوام کا کیا ہوگا. گرین انیشیٹو سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا گندم اگاؤ, اور ہائپر ریکارڈ گندم اگائی گئی. پھر جو ان سے اگریمنٹ کیا گیا تھا اس ریٹ پہ گندم نہیں لی گئی. اور جب نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی 16 روپے کی روٹی کر لیں گے, 13 روپے کی روٹی کر لیں گے. یعنی کسان کی کمر توڑ کے, کسان کو بھوکا مار کے آپ اپنی چھوٹی سی ایک ووٹ بینک بنا رہے ہیں. بات پوچھنی چاہیے تھی نا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پوچھنی چاہیے تھی, پھر آنے والی پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے تھا. اب یہ جو چولستان کو گرین کرنے چلے ہیں تو پہلے جو پنجاب کی کڑک جو گندم تھی اس کو نہیں خریدا, کون اعتبار کرے گا آپ کی ایسی باتوں پر. نہیں آئی ڈونٹ نو, یہی تو میں آپ سے گلا کر رہی ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لیٹر رائٹنگ کے بارے میں ٹی وی سے زیادہ پتہ چلتا ہے, اور گرین انیشیٹو آپ مجھے بتائیں نا, گرین انیشیٹو کے بارے میں لوگوں کو کیا پتہ ہے, کیا پتہ ہے, کتنی ڈیٹیل پتہ ہے. آپ سے میں نے تھوڑا سا دیکھا جناب کے تختیاں اور ایک میم چل رہی ہے, میں نے دیکھا جی چولستان میں گرین انیشیٹو. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے اتنی تحقیق کی یا سوشل میڈیا پہ اتنا چلایا کہ مجھے پتہ ہو. لیکن لیٹر رائٹنگ کی آپ لوگوں نے ٹویٹر بھر دیا, انسٹا بھر دیا, آپ نے AI سے لوگوں کی شکلیں بگاڑ کے خواتین کی تذلیل کر کے آپ کریں, آپ کویسچن کریں, آپ کسی خاتون کو اس کی سیاست پہ کویسچن کریں, لیکن آپ نہیں کرتے. چولستان پہ نہیں ہوا, لیکن میں نے ہینڈ شیکنگ پہ بڑے میمز دیکھے ہیں نا, ہاتھ ملانے پہ بڑے میمز دیکھیں. چولستان پہ آپ مجھے بتائیں, میری نالج اور آپ کی نالج ایک جتنی ہوگی, غلطی کس کی ہے؟ واٹ ڈو وی نو اباؤٹ چولستان؟ ایبسلیوٹلی نتھنگ. کیا ہمیں پتہ ہے کتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کی زمینیں بیچ میں آ رہی ہیں؟ نہیں بات کرتے آپ.
یہی تو میرا گلہ ہے, یہی تو میں آپ سے گلہ کرنے کے لیے آئی ہوں. جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں اپنے دوستوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, یاری دوستی نبھاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا جو انوگریشن سٹیج تھا اس پہ مجموعی طور پہ 3 ٹریلین US ڈالرز کھڑے ہوئے دکھائی دیے. دوست تھے, احباب تھے, وہ تو ایسے دوستی نبھاتے ہیں کہ انہوں نے ایلون مسک ایک نان الیکٹڈ شخص کو اوول آفس میں بما بچے کھڑا کر کے پریس کانفرنس بھی دی ہے. تمام امریکن سٹیزنز کا ڈیٹا بھی ایلون مسک کے ہاتھ میں ہے. وہ تو یاری دوستی نبھانے والا ہے, لیکن وہ یاری دوستی ذرا دیکھ کے بناتا ہے. اس نے جو یار دوست رکھے ہیں وہ بڑے کمپٹنٹ لوگ ہیں. ایک ٹیسلا کا مالک ہے, ایکس کا مالک ہے, 3 سوئنگ سٹیٹس اس نے خرید ڈالی ٹرمپ کی خاطر. ایک میٹا کا اونر ہے, اس کو بھی اس نے اب دوست بنا لیا ہے. ایک امیزون کا اونر ہے, اور ٹک ٹاک کے اونر کو بھی انہوں نے انوگریشن سٹیج پہ رکھا. تو دوست یاری جو ہے نا وہ ہی لائکس رچ, کمپٹنٹ, پروگریسو, دنیا کو چلانے والے لوگ. ان کو نکھٹو, انکمپٹنٹ, روتے دھوتے, معذور قسم کے, اپنی فیملی کو بھی تباہ کرنے والے, اپنے دوستوں کو بھی تباہ کرنے والے, اپنے پارٹی فالوورز کو بھی جیل میں ڈالنے والے, ایسے دوست کی ان کی نظر میں کیا ویلیو ہوگی؟ ہی از اے ویری شروڈ بزنس مین, اور گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. تو یا تو ان کے لیے کوئی وارے کا سودا ہو. اور کوئی سوال؟ تین تو میں نے دیکھا ہے کہ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین کے بارے میں لوگوں کو دلچسپی ہے, اللہ گواہ ہے میں وضو میں بیٹھی ہوں, خدا کی قسم جو میں نے کوئی نیوز فالو کی ہو اور مجھے رتی بھر دلچسپی ہو کہ کس وقت کیا کھایا, کس وقت نکلیں گے, کس وقت نہیں نکلیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ رفلی 2 سال تو کم از کم لیڈران کو رکھتی ہے. وہ 2 سال پورے نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو, کیریئر پولیٹیشین کو, اور ان سے کم لاڈلوں کو بھی اتنے عرصے نہیں رکھا گیا. یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ کسی کو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کسی کو 14 سال, 7 سال, 5 سال رکھ سکتے ہیں. شاید کسی کے اسپاؤس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن جیسے زرداری صاحب کو کافی عرصے رکھا گیا, لیکن کسی پارٹی لیڈر کو ہماری تاریخ, بیکاز میں تو ایک پیٹرن دیکھ رہی ہوں, مجھے تو ان میں کوئی نہ فرق نظر آتا ہے, نہ ان کی سینٹنسز میں کوئی فرق نظر آتا ہے. میرے نزدیک یہ جو سینٹنسز ہیں, جس طرح کی سینٹنسز ہیں, وہ اتنی کمزور سینٹنسز ہیں کہ جب بھی دل چاہا تو آپ نے کسی لیگیلٹی پہ صاف کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ لانگ ٹرم جیل میں بانی چیئرمین کو رکھا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ 3 لیٹرز تو کہا گیا ہے کہ لکھوا لیے گئے ہیں. آئی تھنک کہ کچھ اور معافی تلافی کی خواہشات ہوں گی, بیکاز اگر میں ایک انسان کا جو چیف بننے جا رہا ہے اور جو DGISI ہے اس کو ایک ذاتی بات پہ اٹھا کے گجرانوالا پھینک دوں, تو مجھ میں تو اتنی حیا ہو کہ میں اس کو دوبارہ خط لکھنے کی جرت بھی نہ کروں. لیکن 3 خط اب پتہ نہیں کس طرح سے لکھے ہیں, ناک سے لکھے ہیں یا سیاہی سے لکھے ہیں, لیکن بہرحال چیف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا, پیر بھی پڑنے پڑیں گے. اور میری گناہ گار آنکھوں نے
बड़े बड़े डटे रहने वाले कप्तानों को लोगों के पैर पकड़ते हुए देखा है। सो मतलब के लिए पैर पकड़े भी जा सकते हैं, और जब पैर पकड़े जाएंगे तो कुछ माफ़ी तलाफ़ी, कुछ रिलीज़ होगी। मैं समझती भी हूँ और मेरी इन्फो भी है कि कोई दोस्त ममालिक तो उनको रखने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो मगरबी ममालिक उनको लेने के लिए बेचैन हैं, वहाँ मेरा ख्याल है हमारी मुक़्तदरा उनको जाने देने का रिस्क नहीं लेगी। तो किस तरह से छोड़ा जाएगा? जैसे आपको पता है ना, पेरोल पे एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप इतनी गुंजाइश है आपको, तो एक लिमिटेड रिलीज़ मैं देखती हूँ, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो एहतजाज की थी, वो मियाँ साहब को डराने की थी, वो वैल्यू अभी भी कायम है थैंक्स टू पाकिस्तानी मीडिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस रोल में मैं देखती हूँ, दोबारा पावर के रोल में नहीं देखती।